بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فرزانہ رضوی نے۔ ناول کا نام ہے گھر۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آئے تو کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آپ کون سا ناول اور کیسا ناول سننا چاہتے ہیں یہ بھی آپ ہم سے ضرور فرمائش کیجیے گا۔ ہم آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام ساتھ آپ کو بر وقت ملتی رہیں، تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں، اور ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔ عشق کو پیچا کی بیلوں سے ڈھکے ستونوں والے ورانڈے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ڈوبتے سورج کو دیکھنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ لمحہ و لمحہ سمندر کی گود میں اترتا آگ کا گولا اسے اپنے بچھڑے گھر کی یاد دلاتا۔ 24 گھنٹے میں سے یہ آدھے گھنٹے کا دورانیہ بے حد فیسٹینیٹ کرتا۔ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس آدھے گھنٹے میں صرف اور صرف اپنی دنیا میں گم ہو جاتی۔ ایسے ہی ڈھلتے سورج کا وقت تھا جب وہ اس گھر میں آئی تھی۔ اس وقت وہ صرف 8 برس کی تھی۔ ماں باپ کی اچانک حادثاتی موت کے بعد ماموں اس کو انگلی پکڑے جب یہ اونچے اونچے درختوں سے گرے اس بڑے سے گھر میں لے کر آئے، تو اس کے ہری بھری گھاس سے ڈھکے لان میں جھولے اور فواروں کو دیکھ کر اس کا معصوم سا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ دل چاہا ماموں جان کی انگلی چھوڑ کر خود بھی ان خرگوش کے پیچھے بھاگے جنہیں وہ خوبصورت سا لڑکا بے تحاشا دوڑا رہا تھا، اور انہیں دیکھ کر اب ان کی طرف دوڑا آیا تھا اور ماموں جان سے لپٹ گیا تھا۔ یہ کون ہے ڈیڈ؟ اسے دیکھتے ہی اس بے حد خوبصورت سے لڑکے نے بے حد ناگواری سے پوچھا، جو اس سے کچھ سال ہی بڑا تھا۔ وہ تھوڑی سی سہم گئی، ماموں جان کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ ریم ہے، تمہاری مریم پھپھو کی بیٹی۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اوہ، وہ جیسے سمجھ گیا یہ اب یہیں رہے گی نا۔ اسے شاید اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا، ریم کو تو ایسا ہی لگا۔ اتنی چھوٹی سی ہونے کے باوجود ریم کو اس کا احساس اس وقت ہو گیا تھا۔ ہاں، اب یہ تمہارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ ڈیڈی یہ کہاں سوئے گی؟ اسے پھر فکر ہوئی۔ یہ اپنے کمرے میں سوئے گی۔ آپ کی ماما نے اس کے لیے کمرہ تیار کیا ہوگا نا۔ یہ تو وہاں ڈرے گی۔ وہ بڑے یقین سے انداز میں جس میں تمسخر بھی تھا۔ نہیں ڈرے گی، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اپنے گھر میں بھی یہ اپنے کمرے میں اکیلی سوتی تھی۔ کیوں بیٹا؟ ماموں جان نے بڑے پیار سے پوچھا۔ ڈرو گی تو نہیں؟ ریم نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ دونوں پونیاں لہرائیں، جانے کیوں تیمور کا دل چاہا اس کی دونوں پونیاں پکڑ کر کھینچ لے۔ وہ اس کے ڈیڈ کی انگلی پکڑے کھڑی تھی مستقل، شاید اس لیے یہ بولتی کیوں نہیں۔ وہ کچھ جل کر بولا، بولے گی؟ تم اس سے بات کرو، دوستی کرو، اس کے ساتھ کھیلو۔ یہ تو لڑکی ہے، میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، میں اس سے دوستی نہیں کروں گا۔ اس نے بڑی نخوت سے انکار کیا۔ مگر یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے اور تب تمہارے ساتھ ہی رہے گی، دوستی تو کرنا پڑے گی۔ نہیں نہیں، نیور۔ اس کے تیور بگڑے، وہ اندر جانے کو مڑا۔ تیمور، بات سنو بیٹا۔ مگر وہ باپ کی بات سنے بغیر اندر کو دوڑ گیا تھا ماما کو بتانے۔ ماموں جان کا ہاتھ تھامے وہ گھر کے اندر آئی تو سامنے ہی سارا کا ہاتھ تھامے وہ انہیں تقریباً گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا۔ ریم پر نظر پڑتے ہی سارا نے ہاتھ چھڑایا اور لپک کر ریم کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ کیسی پیاری بیٹی ہے، بالکل گڑیا۔ سارا نے اسے خوب پیار کیا، پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ بیٹے کا کیا ری ایکشن ہے۔ وہ تو جب رضا نے اسے آواز دی تو سارا کو پتہ چلا کہ وہ روٹ کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تیمور جیلس ہو گیا ہے۔ انہیں احساس ہوا، کیا تم نے اسے ریم کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا، سمجھا بھی دیا تھا۔ اس وقت تو شاید ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شوہر کو فکر مند دیکھ کر انہوں نے انہیں تسلی دی۔ آپ فکر نہ کریں، سمجھ جائے گا کچھ دنوں میں، وہ بھی تو بچہ ہے، میں اسے ہینڈل کر لوں گی۔ سارا کو بیٹے کی فطرت کا اندازہ تھا، وہ تو مطمئن تھی، مگر رضا کو ایک پریشانی نے آ گھیرا۔ پھر سارا تو ریم کو سنبھالنے میں لگ گئی اور رضا بیٹے کو منانے میں۔ کھانے کی میز پر پھر وہ لڑ پڑا، ماما کے ساتھ میں بیٹھوں گا، حالانکہ وہ باپ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ریم نے ڈر کر فوراً کرسی چھوڑ دی۔ تم ادھر آ جاؤ ریم۔ سارا نے اپنی دوسری طرف کی خالی کرسی کی طرف اسے بلایا جہاں رضا کو بیٹھنا تھا، مگر وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ کہاں بیٹھیں کہ بیٹا بھی
خفا نہ ہو اور ریم کا دل بھی نہ دکھے۔ ان کی مشکل ریم نے حل کر دی۔ وہ تیمور کی غصہری نظروں سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ بالکل ایک کرسی پر جا بیٹھی۔ میں یہاں بیٹھوں گی آنٹی۔ بہت ہی دل نشیں اور دھیما انداز تھا اس کے بولنے کا۔ سارا کو بڑا پیار آیا۔ مجھے آنٹی کہنا بڑا اچھا نہیں لگا۔ تم مجھے ماما کہا کرو۔ سارا نے اسے ٹوکا۔ نہیں، یہ آپ کو ماما نہیں کہے گی، آپ صرف میری ماما ہیں۔ تیمور بری طرح بگڑ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کھانا کھاؤ۔ رضا نے پھر بیٹے کو تھپک کر ٹھنڈا کیا۔ انہیں ویسے ہی اس کے رویے سے بہت تشویش ہو گئی تھی۔ ریم کو اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ بیٹا، جس طرح مجھے ماموں جان کہتی ہو اسی طرح انہیں مومانی جان کہا کرو۔ آنٹیاں تو بہت ہوں گی مگر تمہاری مومانی جان بس ایک ہی ہیں۔ رضا نے ریم کو رشتہ سمجھایا۔ ریم نے ایسے سر ہلایا جیسے بات سمجھ میں آ گئی، مگر سارا کو دل میں رنج ہوا کہ یہ کیا تھا کہ وہ بھی انہیں ماما کہہ کر بلا لیتی۔ مگر تیمور، ویسے تو سارا کو اطمینان تھا تیمور جلد ہی ایڈجسٹ کر لے گا۔ وہ فطرتاً جھگڑالو نہیں تھا۔ کھیلنے کے لیے ایک ساتھی کی خواہش بھی دل میں تھی، مگر اب تک 12 سال کی عمر تک اکیلا رہا تھا۔ ماں باپ کے علاوہ اس کو گھر میں کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس سکون کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ ریم کی آمد کو اس کا ذہن کسی طرح قبول نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ اسے یہ بھی علم تھا کہ ریم کو اب اس کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہے۔ ایک حادثے نے بیک وقت اس کے ماں باپ کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ اس سے اس کا اپنا پیارا گھر چھوٹ گیا۔ وہ اپنی خوشی سے اس گھر میں نہیں آئی تھی، بلکہ اپنی ماں کی وصیت کے احترام میں اسے اپنا گھر، شہر اور ملک چھوڑ کر آنا پڑا۔ کیلیفورنیا میں جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، اپنے پھولوں سے پٹے لان والے چھوٹے مگر خوبصورت سے گھر میں وہ تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ ماما اور پاپا اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ بڑی دعاؤں کے بعد وہ پیدا ہوئی تھی۔ سالوں ماما پاپا کو اپنا انتظار کرایا تھا۔ اس کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی تھی، اور اس دن وہ ہوٹل میں اس کی سالگرہ سیلیبریٹ کر کے گھر واپس آ رہے تھے جب وہ اندوناک حادثہ ہوا تھا جس میں اس کے پاپا موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے اور ماما ایک ہفتے زندگی سے لڑتے لڑتے بالآخر ہار گئی تھی۔ ریم کو معمولی زخم آئے تھے۔ حادثے کی خبر ملتے ہی رضا کیلیفورنیا پہنچ گئے تھے۔ مریم ان کی ایک ہی بہن تھی۔ عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھی کیونکہ اس کا پورا سسرال وہیں رہتا تھا۔ ریم کے چچا، پھوپھی اور دادا وہاں کے سٹیزن تھے۔ ریم کو 3 دن بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ اس وقت اپنی پھوپھو کے پاس تھی، مگر آخر وقت میں مریم نے بڑی حسرت سے اپنے بھائی سے التجا کی تھی جو رضا کا دل چیر گئی تھی، ریم کو اپنے ساتھ لے جانا، لیکن چاہتی ہوں وہ ماں باپ کے بغیر اس ماحول میں پلے بڑھے۔ اس کے ددیال والے اسے بہت چاہتے ہیں، بہت اچھی طرح رکھیں گے اسے، مگر وہ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ وہ ریم کو اس معاشرے کے زہر سے کیسے بچا پائیں گے؟ کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی ہو جائے، ریم کو کسی صورت یہاں نہ چھوڑیے گا بھیا۔ اور رضا نے بہن سے کیا وعدہ پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ریم کے دادا چچا کو منانے میں انہیں کافی تک و دو کرنا پڑی، مگر وہ اس کے اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے سب اثاثوں کی مالک ریم تھی۔ گھر، جنرل اسٹور اور چچا کے ساتھ شراکت میں چلنے والا گیراج میں بھی ریم کا حصہ تھا۔ اس کے سب اثاثوں کو ایک اٹارنی کی تحویل میں دے دیا گیا جو ریم کے 18 سال کے ہونے تک ان کی دیکھ بھال کرتا اور آمدنی کا حساب بھی رکھتا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر پورے 15 دن کے بعد رضا وطن واپس آئے تو بہن کی نشانی ریم ان کے ہمراہ تھی۔ ان کے آتے ہی تیمور نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا وہ بے حد تشویش سے مبتلا ہو گئے تھے۔ ہر چند کے سارا انہیں اطمینان دلائی جا رہی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں رضا؟ کچھ عرصے کی بات ہے، پھر تیمور ایڈجسٹ کر لے گا، وہ بھی تو بچہ ہے۔ گھر میں نئے فرد کے اضافے کو آہستہ آہستہ اس کا ذہن قبول کرے گا۔ آخر اتنے برس وہ تنہا رہا ہے، اس میں دوش کس کا ہے؟ بس اسے دنیا میں لا کر ماں بھول ہی گئیں، اسے اور بہن بھائی کی بھی ضرورت ہے۔ رضا نے ہنس کر بیوی کو چھیڑا مگر وہ ناراض ہو گئیں۔ جی نہیں، اس میں میرا کوئی دوش نہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے بیٹی کی کتنی چاہ ہے، کتنی دعائیں مانگتی ہوں۔
اب اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں مزید اولاد نہیں لکھی تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں، کبھی شکوہ نہیں کیا، شاید اسی لیے اس نے مجھے ریم جیسی پیاری سی بیٹی دے دی۔ کہتے کہتے سارا کے چہرے پر ممتا کی روشنی پھیل گئی۔ رضا نے پیار سے بیوی کو دیکھا۔ بیٹی کی خوشی میں بیٹے کو نہ بھول جانا، تیمور کا بھی تمہیں بہت خیال رکھنا ہے، ریم کے ساتھ تب ہی زیادتی نہ ہونے پائے، یتیم بچی کا دل نہ دکھے، کبھی بہت بھاری ذمہ داری تمہارے کاندھے پر آ پڑی ہے سارا۔ اور حقیقت میں سارا کو ان دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ چند ہی دنوں میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ تیمور کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ سارا میں برداشت کا مادہ بہت تھا، بڑے حوصلے والی تھیں، بڑی خندہ پیشانی سے وہ دونوں بچوں کے درمیان مفاہمت کا راستہ بنانے میں جٹی ہوئی تھیں، مگر تیمور کو تو ریم کے اٹھتے بیٹھتے کھانے پینے تک اعتراض ہوتا تھا۔ دن میں 50 بار ایسے جملے سننے کو ملتے کہ یہاں کیوں بیٹھی ہے، ادھر کیوں کھڑی ہے، اس نے میری پلیٹ کو ہاتھ کیوں لگایا، میں اسے چاکلیٹ نہیں دوں گا، صرف میرے لیے آئی ہے، اللہ واسطے کا پیر باندھ لیا تھا اس سے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتی، مگر تیمور اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ پہلی دفعہ جب ریم نے اسے بڑے پیار سے بھیا پکارا تھا تو اس نے ریم کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، خبردار جو مجھے بھیا کہا۔ پھر کیا کہوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے بات کرتا ہوں کیا؟ اس نے فوراً رعونت کی انتہا کر دی۔ ریم خاموش ہو گئی۔ واقعی وہ تو اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا، وہی اس کے پاس آ کر کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش میں رہتی تھی، اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ وہ سنتا یا نہ سنتا، کوئی نہ کوئی بات سناتی رہتی۔ اس کا امریکن لہجے میں اردو بولنا سارا کو اتنا بھاتا تھا کہ وہ گھنٹوں اس سے اس کی ماما پاپا اور گھر کی باتیں سنا کرتی۔ وہ اپنے اسکول کی، اپنے دوستوں کی، اپنی سہیلیوں کی باتیں سنایا کرتی تھی، اور سارا کا سن سن کر جی نہیں بھرتا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد جب لان میں جا کر بیٹھتے، رضا ان دونوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھا کر بہن بھائی کی محبت کی، آپس کی تکرار کے پیار بھرے فرضی قصے سنا سنا کر ہنسایا کرتے۔ ریم بڑے شوق سے انہیں سنا کرتی، اس کا سارا دھیان رضا کی طرف ہوتا، مگر تیمور کی ہر ادا اسے بیزاری سے لگتی۔ باپ کا بے حد لاڈلا تھا، مگر ان سے ڈرتا بھی بہت تھا، اس لیے اس کی اتنی ہمت تو نہیں ہوتی تھی کہ بیچ میں ٹوک دے یا اٹھ کر چلا جائے، مگر کان دھرنا نہ دھرنا اس کے اپنے اختیار میں تھا، لہٰذا وہ کان لپیٹے بیٹھا رہتا۔ سارا اور رضا دونوں اپنے اپنے طریقے سے تیمور کو یہ یاد کرانے کی کوشش میں مصروف رہتے کہ ریم اب اس گھر میں ایک فرد ہے، جس کی زندگی کا لازمی اور اٹوٹ حصہ۔ کچھ عرصہ گزرا، تیمور کے جارحانہ انداز میں کچھ کمی ہوئی، سارا نے سکون کا گہرا سانس لیا، رضا کے سر سے بھی بوجھ اترا، مگر ریم کے چھوٹے سے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کا اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ رضا نے ریم کو تیمور کے ساتھ ہی گرامر اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ اسکول میں اپنے دوستوں کے پوچھنے پر برا سا جواب دیا تھا، ڈیڈی کی رشتہ دار ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، جبکہ ریم اپنے دوستوں سے اپنا بھائی بتاتی تھی۔ جس دن تیمور کو پتہ چلا، وہ سارے رستے سے لڑتا آیا تھا۔ مجھے بھائی کیوں کہا تم نے؟ تم میرے بھائی نہیں ہو کیا؟ وہ ماسیوں میں سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں تمہارا کزن ہوں، بس، وہ ڈپٹ کر بولا۔ وہ ڈر کے مارے پوچھ بھی نہیں سکی کہ بھائی اور کزن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ گھر میں سارا اس کو تیمور کو بھائی ہی کہلواتی تھی۔ بھائی کو بلاؤ، بھائی کو یہ دے آؤ، بھائی کے ساتھ کھیلو، مگر یہ کیسا بھائی تھا جو اپنے آپ کو اس کا بھائی سمجھنے تیار ہی نہیں تھا۔ دادا جان اور پھپھو نے امریکہ سے کسی کے ہاتھ اسے بہت سارے چاکلیٹ، کپڑے اور گڑیا بھیجی تھی، ساتھ ہی تیمور کے لیے ویڈیو گیمز بھی تھیں۔ وہ بھاگی بھاگی اسے دینے کے لیے اس کے پاس آئی۔ میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں، یہ تم ہی رکھو، اس نے نخوت سے ناک سکیڑی۔ مگر یہ تو دادا جان نے تمہارے لیے بھیجے ہیں، وہ آہستہ سے منمنائی۔ تمہارے دادا نے بھیجے ہیں، تم ہی رکھ لو، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ویڈیو گیمز جس نے سارا کو دے دیے، وہ مانی جان یہ بھائی کو دے دیجیے گا، تم خود دے آؤ۔ سارا نے اسی کوشش میں رہتی تھی کہ دونوں میں دوستی پروان چڑھے۔ میں نے دیے تھے، انہوں نے واپس کر دیے،
वो सारा से वो झूठ नहीं बोल पाई। सारा ने इसी वक्त तैमूर को बुलाकर प्यार से समझाया। इसने रहीम को खा जाने वाली नज़र से घूरा और बगैर कुछ कहे वीडियो गेम्स उठाकर अपने कमरे में ले आया और कुछ कितने अरसे वो इसकी अलमारी में पड़े रहे। फिर एक दिन इसने रहीम के सामने ही अपने एक दोस्त को दे दिए। वो दुखी हुई मगर कुछ बोली नहीं। फिर अक्सर ही अमेरिका से इसके लिए तोहफे आते और हमेशा तैमूर का तोहफा भी साथ ही होता। वह इसके कमरे में चुपके से रख आती और इनका भी वही हशर होता। वक्त गुजरता गया। अब वो उम्र के इस हिस्से में आई थी जब बहुत सी बातें खुद ब खुद समझ में आने लगी थी। तैमूर का सर्द और बेजार रवैया इसे अभी भी दूर रहने पर मजबूर करता। वो इससे बहुत कम मुखातिब होती थी। वो इतना लंबा चौड़ा निकला था, अपनी उम्र से कहीं बड़ा लगता था। रीम तो इसके सामने पढ़ने से भी कतराती थी। इसे बुलाने में तो बहुत ही झिझक महसूस करती। नाम लेना तो बड़े अजीब लगता था। जब बहुत ही नागुज़ीर हो जाता तो तैमूर भाई कहकर पुकार लेती। अब वो इस पर एतराज़ नहीं करता था। तैमूर ने सीनियर कैम्ब्रिज कर लिया तो इनका रोज़ का स्कूल जाना ख़त्म हो गया। अब वो इंजीनियर यूनिवर्सिटी में चला गया। रज़ा ने इसे गाड़ी लेकर दे दी। अब वो अकेला ही आता जाता था। रीम का दोनों वक्त का ये साथ भी छूट गया था। अब तो ऐसा भी होता कि किसी किसी दिन वो इसकी सूरत भी ना देख पाती। वो घर में कम ही नज़र आता और जब किसी दिन शाम को घर से निकलने में देर हो जाती तो दोस्तों के फ़ोन की लाइन लग जाती। फिर रात गए घर में घुसना इसका मामूल बन गया। एक दिन नाश्ते की मेज़ पर सारा ने इसे बहुत देर से आने पर डांट रही थी। तुम्हें मालूम है ना कि जब तक तुम घर नहीं आ जाते तुम्हारे डैडी जागते रहते हैं। क्यों जागते रहते हैं? वो शरारत से मुस्कुराया। आप इन्हें लोरी दे दिया करें। बदतमीजी नहीं करो। सारा गुस्से के बावजूद हंस पड़ी। जल्दी घर आया करो। कहाँ रात को इतनी इतनी देर रहते हो तुम? कुछ वक्त माँ बाप को भी दिया करो। हम तुमसे बात करने को तरस जाते हैं। हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार। अभी घर में घुसते नहीं कि फिर चल देते। मैं कितनी अकेली हो जाती हूँ। क्यों? ये आपकी चहेती किस मर्ज की दवा है? आपकी तन्हाई दूर नहीं कर सकती। इसने एक तेज़ नज़र नाश्ता करती रीम पर डाली। रीम के हाथ चाय का कप उठाते उठाते रुक गए मगर इसने नज़र नहीं उठाई। सारा ने मोहब्बत से इसकी तरफ देखा। वो तो मेरी बेटी है और अपनी बिसात से बढ़कर मेरा ख्याल रखती है। तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी बात और है। दिल चाहता है तुम्हारे साथ भी सब कुछ शेयर करूं। आज छुट्टी का दिन है। तुम सारा वक्त मेरे पास बैठोगे। कहीं जाने का नाम ना लेना, समझे? उन्होंने बेटे का कान खींचा। ओफो, सारा वक्त कैसे बैठ सकता हूँ मम्मा? मैं कोई नन्हा बच्चा हूँ जो आपके घुटने से लगा बैठा रहूँ? वो बेजारी से बोला। हाँ, मेरे लिए नन्हे बच्चे ही हो। खैर, आज तो मेरा दोस्तों के साथ आउटिंग का प्रोग्राम है, शहर से बाहर। वो बेनियाजी से बोला। घर से बाहर इतनी दिलचस्पियाँ क्यों ढूंढ ली तुमने? सारा को गुस्सा आया। घर में कौन सी दिलचस्पियाँ हैं मेरे लिए? वो अक्खड़पन से बोला। घर में तुम्हारे माँ बाप हैं, इनसे बड़ी दिलचस्पी और क्या होगी? बस मैं कह रही हूँ, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। सारा ने हाथ उठाकर फैसला कुन अंदाज में कहा तो इसने सर झटका। जाऊँगा तो ज़रूर। आप बाजिद हैं तो जल्दी आ जाऊँगा। वो कुर्सी पीछे धकेल कर उठ खड़ा हुआ। अपने डैडी से मिलकर जाना, इन्हें कुछ बात करनी है तुमसे। सारा जानती थी इनके रोकने से वो रुकने वाला नहीं था। कहाँ हैं डैड? अपने कमरे में। वो जाते जाते पलटा। नहीं, काम से गए हैं। आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ओहो, कितनी देर में? मुझे जाना भी है। वो लज गया। अरे ज़रा देर इंतज़ार नहीं कर सकते? और तुम्हें कौन सी बिजनेस मीटिंग में वक्त पर पहुंचना है? देखो, मैंने कह दिया है, डैडी से मिले बगैर नहीं जाना। वो नाराज़ होंगे। इनकी तो आदत है ज़रा ज़रा सी बात पर नाराज़ होने की। वो बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। क्या कह रहा था ये? सारा सुन ही नहीं सकी। फौरन रीम से पूछा मगर वो साफ मुकर गई। मैंने सुना नहीं मुमानी जान। देखो ज़रा इसके तौर तरीके। पट्टे पर हाथ ही नहीं रखने देता। उन्होंने नाराज़गी से कहा। क्यों? वो क्या बोलती? खामोशी से इनकी बड़बड़ाहट सुनती रही। माँ के टोकने पर वो 2-3 दिन जल्दी घर आया और फिर वही रूटीन बन गई। रात भर वो बहुत देर से घर आया तो सारा इसके इंतज़ार में जागती मिलती थी। फिर जिस दिन चाबी साथ ले जाता खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता था। आमतौर पर सारा इसको चाबी ले जाने नहीं देती थी।
تاکہ ماں کا خیال کر کے جلدی آ جائے۔ آج ریم نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ تم کیوں جاگ رہی ہو ابھی تک؟ پتہ نہیں کیسے وہ خود ہی پوچھ بیٹھا۔ لہجہ ٹھیکا ہی تھا۔ ریم نے اپنے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھی تو ناراض کیوں ہو رہا تھا؟ میں پڑھ رہی تھی، کل میرا پیپر ہے۔ وہ لابی سے گزر کر اندر لاؤنج میں آ گیا۔ میری ساری کتابیں قالین پر پڑی تھی۔ وہ وہیں فلور کشن پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ غالباً اپنے کمرے میں کیوں نہیں پڑھتی؟ بڑے دنوں بعد وہ اس کی کلاس لینے کے موڈ میں تھا، بالکل اسی طرح جیسے پہلے اسے ریم کے اٹھنے بیٹھنے پر اعتراض ہوتا تھا۔ میرے کمرے کا فیس گیا ہوا ہے، آج لائٹ نہیں ہے وہاں۔ وہ دوبارہ کشن پر بیٹھ گئی، کتاب اٹھا لی۔ تیمور کو سخت بھوک لگی تھی۔ اسے پڑھنے سے اٹھانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر خود بھی تو کچھ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ذرا دیر کھڑا سوچتا رہا۔ ماما سو گئیں کیا؟ جی کافی دیر ہوئی، وہ کتاب پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی۔ وہ تھوڑی دیر اس انتظار میں رہا کہ وہ خود کھانے کو پوچھے گی، مگر ریم کو الہام تھوڑی ہوا تھا کہ وہ بھوکا کھڑا ہے۔ جب اسی بے نیازی سے کتاب پر جھکی رہی تو وہ بری طرح الجھ کر بولا، کھانے کو کچھ ملے گا؟ ارے آپ نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک؟ ریم نے فوراً کتاب بند کی۔ پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں ابھی گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ تیمور اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گیا۔ کھانے میں کیا ہے؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کچے قیمے کے کباب ہیں، بٹر چکن اور بینگن کا رائتا۔ آپ چاول کے ساتھ کھائیں گے یا روٹی ڈال دوں؟ اس وقت روٹی کہاں پکاؤ گی؟ بس چاول ٹھیک ہیں۔ وہ شاید شدید بھوکا تھا۔ جلدی کرو۔ ریم نے مائکرو ویو میں سارا کھانا گرم کیا، فریج سے سلاد اور ٹھنڈا پانی نکال کے اس کے سامنے رکھا۔ چائے یا کافی پئیں گے آپ؟ نہیں، اس نے فوراً ہی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تکلف نہ کریں، میں اپنے لیے تو بنا ہی رہی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ کہہ دیا نا، وہ چیخ اٹھا۔ اور میں تکلف کس لیے کروں گا؟ یہ میرا گھر ہے۔ کھانے کی جگہ انگارے چبا رہا تھا اور تم اس کی خادمہ تھیں، جیسے شکر گزار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ریم کو شدید توہین کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ کبھی نہیں بدلے گا، پتھر دل، مغرور، بے حس۔ ریم نے تلخی سے سوچا، اس کے سامنے نہ پڑھنا ہی اچھا رہتا تھا۔ اپنے لیے چائے بنانے کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس لاؤنج میں آ گئی۔ کتاب اٹھا لی، مگر کافی دیر پڑھنے کا موڈ نہیں ہوا۔ ذرا دیر بعد وہ کچن سے باہر آیا، ریم کی طرف دیکھے بغیر زینے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اٹھ کر کچن میں آئی، اپنے لیے چائے بنائی، میز پر سے برتن سمیٹے، کپ لے کر واپس لاؤنج میں آئی۔ پڑھنے کا کسی طرح موڈ نہیں بن رہا تھا۔ چائے کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ کل اس کا آخری پیپر تھا، پھر وہ اسے اے لیول سے فارغ ہو جائے گی۔ اب اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کرنا تھا، ایک پروفیشنل اپنانا تھا اور اپنے گھر جانا تھا۔ ساری زندگی تو اس گھر میں نہیں گزارتی تھی، اس کا تو اپنا گھر موجود تھا۔ ابھی جس طرح تیمور نے اس کی حیثیت اس گھر میں جتائی تھی، وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی، سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب وہ چھوٹی سی 8 سالہ معصوم بچی نہیں رہی تھی۔ وہ اس گھر میں آئی تھی، ہر وقت تیمور کی جھڑکیاں سن سن کر بھی اس کی دوستی کی خواہاں رہتی تھی۔ 10 سال اس کے ساتھ اس گھر میں گزارنے کے بعد اب اس بات پر یقین کرنے لگی تھی کہ اس کی بیزاری، اس کی سرد مہری اب نفرت میں بدل چکی ہے۔ اس گھر میں ریم کا وجود اسے کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ ریم کو کس چیز کی کمی نہیں تھی، وہ کسی کی محتاج نہیں تھی۔ ماں باپ اس کے لیے گھر، جمع جمایا بزنس، پیسہ، بہت کچھ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کے دادا چچا نے پوری ایمانداری سے اس کے حصے کی ایک ایک پائی کا حساب رکھا تھا۔ اپنی پیدائش سے ہی امریکہ کی شہریت رکھتی تھی، اپنی تعلیم کے اگلے مرحلے بآسانی امریکہ میں رہ کر طے کر سکتی تھی۔ آج سے پہلے بھی کئی دفعہ اسے اس کا خیال آیا تھا، مگر ماموں جان سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ مگر آج جانے کیوں دل پر بڑی چوٹ پڑی تھی۔ دل میں اٹل ارادہ کر کے اٹھی کہ وہ اب رضا کو راضی کر کے چھوڑے گی۔ دوسرے دن وہ 2 پیپر دے کر گھر واپس آئی۔ سارا نے اس کے آتے ہی کھانا لگوایا تھا۔ وہ فریش ہو کر ڈائننگ ہال میں آئی تو سارا نے اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی کہا، بیٹا جا کر تیمور کو تو دیکھو ذرا، سو رہا ہو تو مت اٹھانا، ورنہ کھانے کے لیے بلا لاؤ۔ بھائی آج یونیورسٹی نہیں گئے؟ نہیں، صبح طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کی ٹیبلٹ لے کر دوبارہ سو گیا تھا۔ طبیعت خراب ہے، جب ہی مزاج 7ویں آسمان پر تھے، ریم نے سوچا اور بادل نخواستہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
سارا کا کہا ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس کے کمرے میں دروازہ کھول کر باہر کھڑے کھڑے جھانکا، بیڈ پر تو وہ تھا نہیں، واش روم میں ہوگا، اس کا مطلب ہے جاگ رہا ہے۔ کچھ دیر باہر کھڑی رہ کر وہ اندر کمرے میں چلی آئی۔ دروازے کے بالکل ساتھ اس کا بک شیلف رکھا تھا، اس کے انتظار میں وہ وہیں کھڑی ہو کر کتابیں دیکھنے لگی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کب اس کے سر پر آ کھڑا ہوا، ریم کو پتہ نہیں چلا۔ وہ جلدی سے مڑی، کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا کہ وہ پھر ڈپٹ کر بولا، میرے کمرے میں مت آیا کرو، وہ مومانی جان بلا رہی ہیں آپ کو کھانے کے لیے، وہ کہہ کر پلٹی اور اس کا جواب سنے بغیر کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آیا اور سارا کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ سارا نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار تو نہیں ہے اب، سر اور گلے میں بہت درد ہے ماما۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے کر کے بولا، صبح ہی ڈاکٹر کو دکھا آتے، کتنا کہا تھا میں نے، مگر تم تو اپنے آگے کسی کی سنتے ہی نہیں، آدھی آدھی رات تک گھومتے ہو، باہر سے الٹا سیدھا کھا کر آتے ہو، بیمار تو پڑنا تھا۔ سارا ناراض ہوئی، بیماری کا اس سے کیا تعلق؟ وہ بنبنایا، کیوں نہیں ہے تعلق، نہ وقت پر کھاتے ہو نہ وقت پر سوتا، جسم کا سارا نظام بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ کل رات کس وقت آئے تھے تم؟ سارا کے ناراض ہونے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ لاپرواہی سے بولا، جلدی آ گیا تھا۔ کتنی جلدی؟ 1 بجے رات تک تو میں جاگی تھی، تمہارا کہیں پتہ نہیں تھا اس وقت؟ بس جب ہی آیا تھا۔ وہ پھر بے نیازی سے بولا، یہ تمہاری جلدی ہے تو دیر کیا ہوتی ہوگی؟ وہ اور خفا ہوئی، طبیعت خراب تھی تو جلدی کیوں نہیں آئے تھے؟ آج کل ویسے بھی موسم بدل رہا ہے، رات میں کتنی خنکی ہو جاتی ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے تمہیں اتنی رات تک جو گھومتے ہو۔ ماما ڈیئر، میں آوارہ گردی نہیں کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا دوستوں کے ساتھ مل کر، اسی میں اتنا وقت ہو گیا، اور ویسے بھی میں کسی نہ کسی دوست کے گھر پر ہوتا ہوں، سڑکیں نہیں ناپتا۔ وہ الجھ کر بولا، تو کبھی کبھار اپنے دوستوں کو یہاں بھی بلا لیا کرو، کم از کم گھر میں تمہارے ہونے کا احساس تو رہے گا۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا دوستوں کا گھر پر بلانا۔ اس نے ریم پر ایک نظر ڈالی، آپ لوگ ہوتی ہیں یہاں؟ اوہ، کیا بات ہوئی بھلا، وہ کون سا سارے گھر میں گدکڑے لگاتے پھریں گے؟ آؤٹ ہاؤس میں بٹھایا کرو سب کو، بس ختم کریں، مجھے نہیں پسند تو نہیں۔ وہ جلا گیا۔ سارا کو اس کی منطق سمجھ میں نہیں آئی، مگر ریم کو ایک بار پھر بہت فیل ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ دوستوں کو اپنے گھر نہیں لاتا تھا۔ اچھا کیا کھاؤ گے؟ وہ دوبارہ کو بولی، کھانا نہیں کھاؤں گا، بس سوپ دے دیں۔ بیماری میں تو بالکل کریلا، اور وہ بھی نیم چڑا کی مثال بنا ہوا تھا۔ 1 ہفتے وہ بیمار رہا، اسے سخت قسم کا فلو ہوا تھا۔ سارا اس کی تیمارداری میں لگی تھی، ریم نے اس کے کمرے میں جھانکا بھی نہیں۔ 1 ہفتے بعد کھانے کی میز پر اس کا سامنا ہوا، تب ریم نے اسے دیکھا، وہ بہت کمزور ہو رہا تھا، سرخ و سفید رنگن میں پیلاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ ریم نے بے ساختہ منہ کھولا اس کا حال پوچھنے کے لیے، مگر پھر فوراً لب بھینچ لیے، اتنی لمبی بیماری جھیل کر تو بالکل ڈریکولا ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں اسے کس طرح اور کیا برا لگ جائے۔ ویسے بھی اب وہ چاہتی تھی کہ اب جتنے دن اس گھر میں گزارنے ہیں تیمور سے کسی ٹکراؤ کے بغیر سکون سے گزر جائیں۔ اس کی بیماری کے دوران ایک بار موقع ملنے پر وہ ماموں جان سے بات کر چکی تھی، اس کے ارادے جان کر وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ریم بڑی آس بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، وہ شفقت سے مسکرا دیے، تم امریکہ میں پڑھنا چاہتی ہو؟ کوئی حرج نہیں ہے، مگر میرا خیال تھا کہ تم گریجویشن کر لیتی تو ماسٹرز کے لیے چلی جاتی۔ وہ سر جھکا کر خاموش ہو رہی، اور اس کی یہی ادا رضا کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر گئی۔ وہ ہر معاملے میں بہت کوآپریٹو تھی، کوئی تکرار، کوئی ضد، انکار کچھ نہیں ہوتا تھا اس کی طرف سے۔ ویسے اس ماہ تمہیں کچھ عرصے کے لیے کیلیفورنیا جانا ہے، کل آغا جی سے میری فون پر بات ہوئی تھی تمہاری پراپرٹی اور بزنس کے سلسلے میں۔ اگلے ماہ تم ماشاءاللہ 18 سال کی ہو جاؤ گی، اب تمہاری ساری جائیداد تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اس کے لیے تمہیں وہاں جا کر اپنی اٹارنی سے ملنا ہے۔ اب تمہیں اپنے معاملات خود طے کرنے ہوں گے، طے کرنا ہوگا کہ آگے تمہارے کیا ارادے ہیں۔ آیا تم سب کچھ اسی طرح رکھنا چاہتی ہو، یا وہاں سب کچھ ڈسپوز آف کر کے یہاں انویسٹ کرنا چاہو گی؟ کیونکہ
मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं वहाँ कुछ अर्सा रह कर डिसीजन ले सकती हूँ। वो सोच कर बोली, मेरा भी यही ख्याल है कि तुम कुछ अर्सा अपने ददियाल वालों के साथ गुजारो, वहाँ का माहौल देखो। पढ़ना चाहो तो इतने अरसे के लिए रुक भी सकती हो, मगर वापस तुम्हें मेरे पास आना है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया था, मैंने इससे एक वादा किया था और ये वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगा। तुम्हारी सरपरस्ती से भी हाथ नहीं खींचूंगा, चाहे तुम यहाँ रहो या कहीं और। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा तो भरपूर तमानियत से मुस्कुरा दी। कब तक जाना होगा मुझे? तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। सारे मामला तय होने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले 10 दिन में यहाँ बहुत मसरूफ़ हूँ, इसके बाद चलेंगे। तुम तैयारी कर लो। और हाँ, आगा जी को फ़ोन कर लेना, हम इनके पास ही ठहरेंगे जाकर। रीम ने इस दिन दादा जान को फ़ोन किया था कि वो अपने घर में रहना चाहती है, वहाँ पढ़ना चाहती है, इसलिए इन्हें अब रीम के साथ इसके घर में रहना होगा। वो बहुत खुश हुए थे और राज़ी हो गए थे। रीम का मसला अज़खुद हल हो रहा था। वो बहुत खुश और मुतमईन थी और जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थी। तैमूर पूरी तरह रिकवर हुआ तो सारा फ्लू की लपेट आ गई। इनकी देखभाल रीम के ज़िम्मे थी। तैमूर के वही शब रोज़ थे। बीमारी के दौरान जाने कैसे घर में टिक गया था। इस दिन सुबह से मतलब अबर आलूद था। शाम तक होने तक हल्की बारिश शुरू हो गई थी और तैमूर मामूल के मुताबिक अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। अब बारिश में तेज़ी आ गई थी। रीम, तुमने रोका नहीं। इतने ख़राब मौसम में जाने से रज़ा परेशानी से टहल रहे थे। मुझे पता नहीं वो कब निकल गए। मैं मुमानी के पास थी। रीम इनके लिए चाय बना कर लाई थी और इन्हें इतना परेशान देखकर खुद भी फिक्रमंद हो गई थी। कब आता है कब जाता है, किसी को पता नहीं चलता। बहुत लापरवाह है ये लड़का। खुद अपनी तरफ से भी इतनी लंबी बीमारी से उठा है, मगर ज़रा ख्याल नहीं करता अपना। अब इस तूफानी बारिश में जाने कहाँ फिर रहा होगा। अब इन्हें परेशानी के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। मामू जान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो इन्हें तसल्ली दे सकती थी। कैसे परेशान ना हो? रात के 11 बज रहे हैं, अब तक इसका पता नहीं। मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गया। जानता है घर से फौरन इंक्वायरी हो जाएगी। कहाँ हो, क्या कर रहे हो? फौरन घर आओ। वो चिल्ला गए। अच्छा, आप जाकर आराम कर रहे हैं, रात बहुत हो गई है। मुमानी जान भी सो गई हैं, इनका बुखार भी उतरा नहीं है। मैंने इस वक्त की दवा खिला दी है, आप इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और तैमूर भाई आएंगे तो मैं इनसे बात करूँगी। अब आप उठिए। अब वो प्यार से इनका हाथ थाम कर बोली, मुझे अंदाज़ा है जिस वक्त भी आएगा आज मैं बात करूँगा। वो गुस्से में आ गए थे। ठीक है, उठा दूँगी, अब चलिए। ज़बरदस्ती इनके कमरे तक छोड़ कर आई। बारिश के साथ साथ सर्दी भी बढ़ रही थी। रीम दरवाज़ा खोलकर बरामदे में आई। लॉन में झांका, वहाँ बेतहाशा पानी खड़ा था और बारिश का तूफानी जोर भी नहीं टूटा था। सर्दी की लहर सी इसके सारे बदन में दौड़ गई तो वो अंदर आ गई। ठीक ठीक ही तो परेशान होते हैं मामू जान। किस कदर शदीद बारिश है और सख्त सर्दी भी। इसे भी तैमूर की लापरवाही पर गुस्सा आ गया। फिर कुछ सोचकर इसके कमरे में गई, हीटर ऑन किया और लाउंज में आकर इसके इंतज़ार में बैठ गई। 12 बजे के करीब मेन गेट पर गाड़ी के हेडलाइट्स देखकर वो बाहर वरांडे में आ गई। शायद तैमूर आ गया है, इसे ख्याल हुआ, मगर गाड़ी आगे बढ़ गई। वो अभी भी नहीं आया। सोचकर परेशान सी वहीं खड़ी रही। जब भी पहले डोर बेल बजी, फिर गेट बहुत ज़ोर से खटखटाया गया। चौकीदार भाग कर गया। दरवाज़ा खुला, तैमूर अंदर आ रहा था। रीम ने सुकून की गहरी सांस ली। वरांडे में ही खड़ी इसे आता देखती रही। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो इसे देखकर ठिठक गई। तुम इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? आपका इंतज़ार, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। फिर इसकी हालत देखकर धक सी हो गई। वो सर से पैर तक पानी में शराबोर था। ये आपकी क्या हालत हो रही है? गाड़ी कहाँ है? सड़कों पर बहुत पानी है, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। 1 मील से पैदल चल कर आ रहा हूँ। वो कहते कहते तेज़ी से अंदर गया तो वो भी इसके पीछे लपकी। अपने कमरे के बाहर तैमूर ने इसे अपने पानी से लबालब जूते उतारे। कपड़ों से अब तक पानी टपक रहा था। कमरे के अंदर आया तो बड़ी खुशगवार सी हिद्दत महसूस करके ठिठका। कमरा खूब गर्म था, इसे बड़ा सुकून महसूस हुआ।
ریم اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اب اس کی وارڈروب اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ جلدی سے چینج کریں۔ وہ سلیپنگ سوٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر تیزی سے باہر چلی گئی اور وہ فوراً واش روم میں گھسا۔ تیز گرم پانی سے شاور لیا تو جان میں جان آئی۔ وولن گاؤن پہن کر بدن میں کپکپی دوڑ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتا ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو سامنے ہی بیچوں بیچ کمرے میں ریم ہاتھ میں بھاپ اڑاتی کافی کا مگ تھامے کھڑی تھی۔ یہ لیجیے۔ اس کافی کا مگ تیمور کی طرف بڑھایا۔ وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھا، تکیے سرہانے پر ٹکائے بیڈ میں گھس کر بلینکٹ سینے تک کھینچا اور سرہانے سے سر ٹیک دیا۔ لاؤ۔ اس نے مگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ریم نے آگے بڑھ کر مگ اسے تھمایا۔ تیمور کے دونوں ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کافی چھلک کر آف وائٹ بلینکٹ کو داغدار کرتی، ریم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مگ سمیت اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جلدی جلدی سپ لیجیے، بدن میں گرمی آئے گی۔ وہ اب آگے کو جھک آئی تھی۔ تیمور کی نظریں اس کے ہاتھوں پر چمک کر رہ گئیں۔ لمبی لمبی سفید مخروطی انگلیاں، نفاست سے تراشے ہوئے گلابی گلابی ناخن، بالکل سادہ، کوئی سنگار نہیں، کوئی زیور نہیں، پھر بھی کس قدر خوبصورت تھے اس کے ہاتھ۔ ملائم، سٹول، پرحدت جھکنے سے اس کے سیاہ بال ڈھلک کر اس کے ہاتھوں پر آ ٹکے تھے۔ ہاتھوں سے ہوتی ہوئی نظریں بالوں میں اٹک کر رہ گئیں۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اس کے اتنے قریب آئی تھی۔ لڑکیوں سے وہ دور ہی بھاگتا تھا۔ یہ بے نیازی اس کی فطرت میں تھی۔ دوست بھی اپنے جیسے بنا رکھے تھے، عقل کھرے پڑھاکو، لڑکیوں میں نام کو بھی دلچسپی نہ لینے، اور اس نے اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے آج تک ریم کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، اور آج اچانک ہی وہ اس کے اتنے قریب آئی تھی۔ دل فریب سی مہک اس کے پاس سے اٹھ رہی تھی۔ تیمور کو وہ خوشبو حواسوں میں چھاتی محسوس ہوئی۔ ایک عجیب سا احساس بدن میں جاگا۔ اسے بڑا اچھا لگا، پرکیف۔ بس ٹھیک ہے۔ وہ اپنی کیفیت سے خود ہی گھبرا گیا۔ جلدی جلدی 2 گھونٹ بھرے، اس کے ہاتھ ہٹا دیے۔ ریم سیدھی ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ ایک بات کہوں آپ سے، ڈانٹیے گا مت؟ ہوں، کہو۔ تیمور نے سپ لے کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظر جھکائے اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ آپ رات کو اتنی دیر سے گھر سے باہر نہ رہا کریں۔ ماموں جان اور ممانی جان بہت پریشان ہوتے ہیں آپ کے لیے، اور اب میرے جانے کے بعد وہ دونوں ویسے ہی تنہا ہو جائیں گے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ جیسے خواب سے جاگا۔ کیلیفورنیا، دادا جان کے پاس۔ ریم نے پہلی دفعہ نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اپنے گھر۔ طمانینت سے پر دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیر گئی۔ ہمیشہ کے لیے؟ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید ہاں۔ وہ رک رک کر بولی، مگر کیوں جا رہی ہو تم؟ وہ بوکھلا سا گیا۔ میرا مطلب ہے، ماما اور ڈیڈ کیسے رہیں گے تمہارے بغیر؟ ان کے پاس آپ ہیں نا۔ مجھے تو جانا ہی تھا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ وقت گھر پر رہا کریں۔ وہ جانے کے لیے مڑی اور دروازے تک پہنچ کر رک گئی۔ سوری، آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر چھپاک سے باہر نکل کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور تیمور کی نظریں بس اس کی پشت پر لہراتے سیاہ گھنے ریشمی بالوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر گمسم بیٹھا رہا۔ وہ جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے، مگر کیوں؟ کافی ختم ہو گئی تھی۔ مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا اب بھی ریم کے ہاتھ اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ وہ بے چین ہو گیا۔ بات نہ کر کے